السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایک ایز یوزول حدیث کے ساتھ۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت نعیم المجمر، یہ صحابی کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی بھی اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو کو اچھی طرح سے کرے۔ تو بہت خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو جو ہے اس کی وجہ سے جو اعضاء ہیں وضو کے، روز قیامت وہ چمک رہے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب بلائے جائیں گے تو جو نماز وضو کرنے والے ہیں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں وضو کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے اور صحیح طریقے سے پراپر وضو ہو۔ اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 90 سے کرنا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 90۔ تو چلیں لکھیں، آپ قرآن پاک کھولیں اور پہلے لفظی ترجمہ لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھیے آیت نمبر 90۔ الا، مگر یا سوائے، الذین، وہ لوگ جو، یصلون، وہ مل گئے ہیں، وہ مل گئے ہیں۔ یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ، الا طرف، قومی قوم، یعنی وہ لوگ جو مل گئے ہیں ایسی قوم سے، بینکم، بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، وا اور، بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، میثاقن، ایک میثاق ہے یا ایک معاہدہ ہے، یعنی وہ ایسی قوم سے مل گئے ہیں کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ او یا، جاؤکم، جاؤ آئیں، کم تمہارے پاس، جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس، حسیرت تنگ ہو کے، حسیرت تنگ ہو گئے، صدورہم، صدور سینے، ہم ان کے سینے، ان یہ کہ، یقاتلوکم، یقاتلو وہ لڑیں، کم تم سے،
وہ لڑیں تم سے، او یا یقاتلو وہ لڑیں، قومہم قوم ہم اپنی قوم سے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر ایک دفعہ ریوائز کرا دیتی ہوں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے یقاتلوکم، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ جائے تو پھر ہم ترجمہ جو ہے وہ مجہول کر دیتے ہیں، یعنی کہ پیسو وائس میں چلا جاتا ہے۔ تو جس کے آخر میں آتا ہے کیا جائے گا، لڑا جائے گا، اس طرح کر کے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یا کے اوپر پیش ہے جو کہ مضارع کی علامت ہے، لیکن ترجمہ ہم نے سیدھا کیا کہ وہ لڑیں تم سے، تو یہ مجہول نہیں بنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر مضارع کی علامت پر پیش ہو اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہو تو تب وہ ترجمہ مجہول میں کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تھرڈ لیٹر تا ہے اور تا کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے، اس لیے ہم نے ترجمے کو مجہول نہیں کیا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں یقاتلو، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ یا پہ پیش آ گئی، مجہول نہیں کیا کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر نہیں ہے، تھرڈ لیٹر تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہم نے مجہول میں نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ ترجمہ مجہول صرف اس وقت ہوتا ہے جب مضارع کی علامت پر پیش ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ تھرڈ لیٹر پر زبر بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ وا اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لسلطہم، لام کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً۔ سلطہ مسلط کر دیتا، ہم انہیں، یقیناً مسلط کر دیتا انہیں، علیکم علی پر، کم تم پر، فلا قاتلوکم، اس کے پارٹس کریں، تو لام یقیناً، تو یقیناً، قاتلو لڑتے، کم تم سے، تو یقیناً وہ لڑتے تم سے، فَإِن پھر، ان اگر، اعتزلوکم اعتزلو کنارہ کش ہوں یا اعراض کریں، کم تم سے، اعراض کریں تم سے، فَلَم تو لم نہیں، تو نہیں، یقاتلوکم یقاتلو وہ لڑیں، کم تم سے، وا اور القو ڈالیں الیکم الی طرف، کم تمہاری طرف، السلام صلح، صلح آگے بریکٹ میں لکھ لیں، کا پیغام، صلح کا پیغام، فما تو ما نہیں، ما کا مطلب ہوگا یہاں پر نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، لکم
لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، علیہم علا پر، ہم ان پر، سبیلا کوئی راہ، ستجدنی، ستجدونا، سین، سین کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، ان قریب یا اب، دونوں آ سکتے ہیں، تو سین اب، یہاں پر آئے گا اب، تجدونا تم پاؤ گے، تا کا مطلب ہے تم، تجدونا تم پاؤ گے، آخرینا اور لوگ، دوسرے لوگ، یریدونا وہ چاہتے ہیں، یا کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں، اگین یہاں پر دیکھیں یا مضارع کی علامت ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، لیکن ترجمہ ہم نے مجہول نہیں کیا، کیا وجہ ہے، کیونکہ تھرڈ لیٹر آپ دیکھیں وہ کیا بنتا ہے، یا، اور اس کے اوپر سکون ہے، تو اس لیے جب تک تھرڈ لیٹر پر زبر نہ ہو ترجمہ مجہول نہیں ہوتا، تو یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان کے، یأمنوکم، یأمنو یا وہ، امنو امن میں رہیں، کم تم سے، یأمنوکم وہ امن میں رہیں تم سے، تین پارٹس ہو گئے، ایک تو یا ہو گیا شروع کا جو مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد یأمنو امن میں رہیں، کم تم سے، وہ امن میں رہیں تم سے، وا اور یأمنو وہ امن میں رہیں، قومہم قوم قوم، ہم اپنی قوم سے، کلما جب بھی، ردو لوٹائے جاتے ہیں، ردو لوٹائے جاتے ہیں، کیونکہ را پہ پیش آ گئی ہے اس لیے یہ مجہول ہو گیا، لیکن یہ مجہول اس لیے ہوا کیونکہ یہ مضارع نہیں ہے، وہ جو زبر کی شرط ہے نا وہ مضارع کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ردو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں، الا طرف، الفتنتی فتنہ، فتنے کی طرف، ارکسو ارکسو پلٹ جاتے ہیں، فی ہا فی میں، ہا اس میں، یعنی اس فتنے میں، فَإِن پھر، ان اگر، پھر اگر، لم نہیں، یعتزلوکم یعتزلو وہ اعراض کریں، کم تم سے، پھر اگر نہیں وہ اعراض کریں تم سے، وا اور یلقو وہ، یا وہ ڈالیں، یلقو وہ ڈالیں، الیکم الا طرف، کم تمہاری طرف، سلامہ صلح کا پیغام، وا اور
یکفو وہ روکیں، یا کا مطلب وہ اور کفو روکیں، اور وہ روکیں ایدیہم، ایدیا ہاتھ، ہم اپنے، اپنے ہاتھ، ایدیہم اپنے ہاتھ، فخذوہم ف تو، خذو پکڑو، ہم ان کو تو پکڑو ان کو، وقتلوہم و اور اقتلو قتل کرو، ہم ان کو اور قتل کرو ان کو، حیثو جہاں، جہاں کہیں، ثقفتموہم ثقفتمو تم پاؤ، ہم ان کو تم پاؤ ان کو، و اور اولئکم یہی لوگ، جعلنا جعلنا بنایا، نا ہم نے بنائی ہم نے، لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، علیہم علا پر، ہم ان پر، سلطان سلطانن سند، مبینن کھلی، کھلی سند۔ چلیں یہاں تک ہم کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور اپنا قرآن کھول کے آیتوں کو فالو کریں، تبھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی اس کی۔ پچھلا لیسن جو ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آیت ہے یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے بالکل۔ پیچھے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب ہجرت فرض کر دی گئی، یعنی جب ہجرت فرض ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرض کی گئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، تو پھر جو لوگ ہجرت بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے تو ان کے بارے میں یہاں حکم ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر ان پر فرض کر دی گئی ہے، جب ہجرت فرض کر دی گئی ہے تو پھر وہ کافروں کے حکم میں آتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں، تو تم انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اب اسی آیت کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ سوائے ان کے کہ جن کا تعلق اِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو کہ جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو، یعنی جن کے درمیان اور تمہاری قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، یعنی اس حکم سے، یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو اور قتل کرو، اس حکم سے صرف وہ منافقین مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو، یعنی مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہو، اور اس معاہدے سے پھر انہیں تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورت بتائی گئی۔ تو اس زمانے میں تو بہت سارے ایسے قبیلے تھے، مدینہ کے ارد گرد بھی آباد تھے، کہ جو لوگ مسلمان ان قبیلوں میں ہو گئے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ اگر نہیں آئے تو پھر تو ان کے لیے، یعنی اس وقت ہجرت تھا کہ وہ مدینہ میں آ جائیں، ایک مسلم ریاست بن گئی ہے، لیکن اگر اس قبیلے اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے صلح کا، تو پھر اس صورت میں ان کو تحفظ مل جائے گا، پھر ان کے اوپر وہ پکڑنا اور قتل کرنا لازم نہیں آئے گا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم یا پھر وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تنگ ہو رہے ہوں، یعنی وہ دل برداشتہ ہوئے ہوں، این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم کس بات سے دل برداشتہ ہوں یا دل تنگ ہوئے ہوں، کہ اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا پھر اپنی قوم سے لڑیں،
یہ تھوڑا سا آیتیں ہیں جن کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کو. یہاں پر اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئے، اپنے قبیلے میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف بھی نہیں لڑتے، یعنی ان میں لڑنے کی طاقت یا جرت نہیں ہے. تو انسانی معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو دونوں پارٹیز کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، یعنی اس طرح کے کم ہمت لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور نہ ہی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے، یعنی کافر قوم سے. تو ان کے بارے میں بھی پھر یہی فرمایا گیا کہ ان کی بھی جان بخشی کر دو. چنانچہ ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے بارے میں جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، تو اس سے یہ دو استثناء یہاں بیان کر دی گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں تمہارے خلاف ہمت عطا کر دیتے اور وہ منافقین پھر تمہارے خلاف لڑائی کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر یہ لوگ تم سے اعراض رکھیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہاں پر اب اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. سمجھنا آپ نے کیا ہے کہ جو منافق ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے عام اصول یہ ہے، یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ اب ان کے خلاف اقدام ہوگا، انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کرو. یہ کافروں کے حکم میں آئیں گے. اب یہ تو ایک پرنسپل بتا دیا گیا، لیکن اس میں دو ایکسیپشنز بتائی گئی. نمبر 1، پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ وہ یہ کہ اگر ان منافقین کے قبیلے سے تمہارا یعنی مسلمانوں کا کوئی صلح کا معاہدہ ہے تو پھر وہ ان کو تحفظ فراہم کر دے گا اور وہ پکڑو قتل کرو والا حکم ان پر لاگو نہیں ہوگا. اور دوسری ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ منافقین کہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم میں جنگ کی ہمت نہیں ہے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے خلاف اپنی قوم کی مدد کریں گے، تو پھر اس پر بھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ پھر تم اس صورت میں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب یہ دو باتوں کے بعد اب منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے اگلی آیت میں. تو یہ تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ، اب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگ. وہ دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ اور قسم کے یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی کسی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس میں اوندے گر جاتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے تو اس میں اوندے منہ گر جاتے ہیں، بجائے اس میں کامیاب ہونے کے گر جاتے ہیں. یعنی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہے، یعنی ہم لوگ مضبوط ہیں
اور ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ ہم کریں گے تو ہمیں فتح حاصل ہوگی، تو پھر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کو مال غنیمت کا بھی لالچ ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، بس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، تم سے اعراض نہ کریں، یعنی تمہارے خلاف جنگ کریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اور تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں لڑائی جھگڑے سے اور تم پر اٹھانے سے، تو پھر کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی پھر جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کو مارو، پکڑو اور قتل کرو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سند یعنی کہ قوت عطا کر دی ہے، یعنی یہ ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ سند، یہ اختیار مل گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر منافقین کی کچھ کیٹیگریز بتائی گئیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست بن چکی تھی، اور اس ریاست کو پھر مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا، اور سب سے زیادہ جو مشکل معاملہ ہوتا تھا وہ منافقین کا ہوتا تھا۔ جو مسلمان ہیں وہ تو مسلمان ہیں سچے، اور جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن منافقین ایسے لوگ تھے کہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے، یعنی جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر ان کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ وہ جب ان کو مطلب اندر سے وہ منافق تھے، وہ سچے پکے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں کا ایک بھیس پہنا ہوا تھا، لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ تو ان کی بھی پھر کئی کیٹیگریز یہاں پر بتائی گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آمنا سامنا تو ہونا تھا، لڑائی جھگڑے جنگوں میں بھی آمنا سامنا ہونا تھا، تو اس میں بتایا گیا منافقین کے بارے میں کہ اگر صورتیں یہاں پر بتائی گئیں کہ اگر تو وہ منافقین کسی ایسے قبیلے سے ہیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہوا ہے، پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن اگر وہ منافقین ایسے ہیں کہ جو نہ تو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، بس بے ضرر سے ہو کر ایک سائڈ پر غیر جانبدار ہو کر بیٹھے ہیں، تو پھر بھی کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ لیکن اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑتے، اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑتے، لیکن اگر جب کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو لگتا ہے کہ اب اگر انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا کافروں کا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ تم ان کو جب تمہارے سامنے آئیں تو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ تو یہاں پر یہ چونکہ اس زمانے میں اس وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کے بارے میں فوری فوری احکامات بھی اللہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو عمل کے پوائنٹس ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔